اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کی ڈاکٹر علی قائمی کی کتاب جو ہے علی کی بیٹی، اس میں جو سوانح حیات آپ کی لکھی ہے مختصراً، تو اس سے وہ آپ کی گوشے گزار کرنا چاہ رہے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے نہ صرف مکتب تشیع کے افراد آشنا ہیں، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ذات گرامی سے تاریخ دان طبقہ مکمل طور پر واقف ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو عالم بشریت کی طویل تاریخ میں بنیادی نقوش کی حامل ہیں۔ آپ کا اسم گرامی دنیا اسلام کی تاریخ میں ایسی بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس کو موجود اقدار تاریخ گنتے ہوئے عنوان ہائے درخشاں کا مالک قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخ بشریت میں انسانوں کی تاریخ میں آپ نے اہم ترین کردار کی بنیاد رکھی ہے، جس سے دامن تاریخ اسلام روشن اور مزین ہے۔ کتب مقاتل میں آپ کا اسم گرامی جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نظر آتا ہے۔ مورخین نے آپ کو واقعہ کربلا کی شخصیت دوم قرار دیا ہے، اہم ترین حصہ تاریخ جانا ہے، اور تاریخ انسانیت میں عظیم ترین فریاد گر المیہ کربلا تسلیم کی ہے۔ شورائے عالم نے آپ کے صبر و تحمل اور علماء اخلاق نے آپ کی عفت و تقوی اور استقامت کو بے مثال جانا ہے۔ دنیا بھر کے انقلابیوں نے آپ کو خون ناحق کی تشہیر اور پیغام حسینیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایسی عظیم خاتون تسلیم کیا ہے جو اپنے مقام پر نمونہ ہیں۔ دنیائے شیعت نے تو بجا طور پر آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کی فتح و کامرانی، مکتب اور اصول اسلام کی دفاع کنندہ اور امامت حقہ کی ولایت کی مؤسسہ کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ جناب زینب کا تعارف جناب سرور کائنات پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی گراں قدر نواسی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دختر عقیلہ امام حسن اور امام حسین سردار جوانان جنت کی خواہر شجاع واقع فاجعہ کربلا کی یادگار نمونہ صبر و استقامت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بعد بے نظیر شجاعت اور پامردی کی حامل خاتون عظیم زینب عالیہ مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے حصےدار ہیں۔ آپ حادثہ کربلا کی امانت دار بھی ہیں، مقصدیت کی جانثار اور شہادت و خون ناحق کی مبلغ ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں جن کا وجود عظیم خدمت اسلام کے لیے وقف رہا، دفاع دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی، شریعت و اصول اسلام کی حفاظت میں اپنی جان، اپنا خاندان، اپنے بچوں اور آبرو تک، یہاں تک کہ اپنی چادر کی بھی پرواہ نہ کی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مصائب کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری برسوں میں ہولناک سانحات اور خوفناک حادثات آپ کے سر سے گزرے، لیکن سب بے مثال صدمات اور بے پناہ مصائب میں آپ نے اپنے ہدف زندگی کو ہرگز فراموش نہیں کیا۔ انسانوں کی زندگی میں بس ہدف ہی ایک چیز ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنے ہدف کو فراموش کر دیا تو وہ ضائع ہو گیا، اور جس نے اپنے ہدف کو سامنے رکھا وہ صدیوں تک بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے ہر فداکار کا ذمہ دار جانا اور امت مسلمہ کے لیے مثالی خاتون کا کردار پیش کیا۔ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے بیان کا
نہیں رکھتے۔ علامہ ماسقانی مرحوم کہتے ہیں، میں اپنی زبان سے اسم زینب ادا کرتا ہوں اور آپ اسے سن لیتے ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ زینب کیا ہے، زینب کون ہے؟ اے عقیلہ بنی ہاشم، ایسی صفات حمیدہ کی مالک ہیں کہ آپ کی والدہ گرامی کے بعد دنیا کی کوئی خاتون ان صفات کی حامل نہیں ہوئی۔ آپ اپنی عظمت و افتخار میں اس مقام عالی پر فائز ہوئیں کہ صدیقہ کبریٰ کہلانے کی بجا طور پر مستحق بنی۔ اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب۔ آپ آغوش سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تربیت یافتہ، علوم اسلامیہ کو وسعت عطا کرنے والی، مقام ولایت حقہ کے دفاع کی ذمہ دار اور تاریخ عاشورہ میں درخشاں ترین حیثیت کی حامل ہیں۔ آپ کا مقام ایک ایسے پیغام رساں کا پیغام ہے جس نے خون ناحق کے شہداء کو دنیا کے غافل ترین انسانوں کے کانوں تک پہنچایا اور اس کی بازگشت سے صفحات تاریخ کو روشن کر دیا۔ کربلا کے شہداء ناحق کے پیغام کی نشر و اشاعت میں اگرچہ آپ کو بہت ہی صدمات اور دربدری کا سامنا کرنا پڑا، تاہم آپ نے اپنے بے مثال و عدیل کردار، شجاعت، پرہیزگارانہ طریقہ کار کی مدد سے اس پیغام کو نہ صرف مشہور کیا، عام کیا، بلکہ اس کو ثمر آور بھی کر دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا زنانان عالم کی صحیح پیشوا، صنف خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت، نمونہ برائے کردار خواتین، سید الشہداء علیہ السلام کے موقف کی تصدیق کنندہ اور مسلمان خواتین میں سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بعد درخشاں ترین شخصیت کی مالک ہیں۔ آپ وہ خاتون معظم ہیں کہ اپنے مقام عفت و تقوی کے تحفظ میں اپنی بے مائگی دربدری کے دور اغیار کے مجمع میں بحیثیت سیدہ فاطمہ سامنے آئیں اور اپنے اسوہ تبلیغ اسلام کی نوعیت سے بنی امیہ کے قصر حیات میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی احساس ذمہ داری سے روشن ہے، دین اسلام سے متعلق ادراک کے تحفظ اور اپنے ہدف زندگی کی خاطر ترک لذات دنیا سے معمور تھی۔ آپ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو کاشانہ وحی اور قرآن و رسالت کے نور سے روشن تھا، جس کے تمام افراد ابلاغ قرآن کی خاطر شہادت اور قربانیوں کے خوگر تھے، جن کے جملہ اقدار حیات حدود امکانی تک اپنے اہداف کی خاطر قربان تھیں۔ برق کو بارہ کی طرح اور رات کی مثل اپنی مختصر زندگی میں ایسے غوغائے بے پناہ کے مقابل آئیں جو کبھی آسمان نے نہ سنے تھے، ایسے حوادث سے دوچار ہوئیں جن سے چشمائے زمانہ خیرہ ہو جاتی ہے، ایسے شدید اور ایسے حوادث و حالات سے دوچار ہوئیں جن میں پاکیزہ ترین سرہائے جوانان کو گردن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ زینب عالی مقام اپنے حیات اقدس کے دور آخر میں المیہ کربلا سے دوچار ہوئیں، جس میں اسلام کا مقابلہ اپنے تمام اقدار و اصول کے ساتھ کفر کامل سے تھا، جن میں امام حسین علیہ السلام نواسہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام کی حقیقی نمائندگی فرما رہے تھے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہرگز یہ بات برداشت نہ کی کہ سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خون کے آثار مٹ جائیں، لہذا آپ نے اقدام سید الشہداء علیہ السلام کو لباس ابدیت سے مزین فرما دیا، ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ پس اس عظیم مقدمہ کی داستان ہمت
بلند کو مقام تجسیم سے سرفراز کرتی ہے۔ آپ نے اپنی ہمت استقلال کو فدایان اسلام کیا اور قیام سید الشہداء کو مقام جاویداں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا۔ دراصل یہ واقعہ جاویدانی کربلا زینب عالی مقام کی عظیم ہمت و شجاعت کی مرہون منت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر زینب عالیہ کا وجود نہ ہوتا تو نہ تو قیام حسینی کو اس قدر استقلال حاصل ہوتا اور نہ ہی اس عظیم واقعے سے دنیا اس قدر واقفیت اور روشنی حاصل کر سکتی۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ماہرانہ لاہے عمل کے بغیر دامن فنا میں روپوش ہو جاتی ہے، کیونکہ ثانیہ زہرا کے بغیر اور کوئی نہ تھا جو پیغام شبیری کو اس مقصد حقیقی کی منزل تک پہنچایا تھا۔ واقعی کربلا میں بہت سی خواتین شامل تھیں جن کے کمال اخلاص کی مثال نہیں ملتی، تاہم کوئی بی بی جلال زینب عالیہ کی حامل نہ تھی۔ بس یہی وہ عظیم شخصیت تھی جس نے اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر اقدام و قیام شبیری سے عالم انسانیت کو روشناس کر دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ حیات زینب کے مطالعے کی اہمیت بھی کچھ آپ کے گوشے گزار کریں۔ سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں 14 صدیوں کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا اور زینب علیہ السلام جیسی عظیم خواتین کو عنوان بنا کر کچھ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اس سلسلے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کار ہائے نمایاں کو زندہ رکھنے کی خاطر ہے۔ تاریخ کے نشیب و فراز میں نسلیں فنا ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، تاہم جو کچھ ان سے متعلق باقی رہ جاتا ہے وہ ان سے منسوب لافانی حقائق اور درس ہائے مستقل کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کا نور متعلقہ مردوں اور خواتین کے چہرہ ہائے مبارک سے ساطع ہو کر نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نمونہ بنتا رہتا ہے۔ ان کے حیات اقدس کی تاریخ کا مطالعہ درس آموز، ان کی جلالت و عظمت کی تابندگی مشعل راہ، ان کے فیوزات معنوی حیات بخش اور ان کے آستانہائے مقدس باعث برکت ہیں۔ لازم ہے کہ ان بزرگوں کی معرفت حاصل کی جائے اور انہیں دیگر افراد تاریخ سے الگ کر کے پہچانا جائے، تاکہ بنی نوع انسان ان کی پیروی سے کردار نیک کی طرف رجوع کریں، ان سے کسب فیض حاصل کر کے، ان کے کردار سے نور حاصل کر کے اپنے دل و دماغ کو منور کر کے اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں۔ اصولی طور پر بزرگان دین کے سمانے کا تذکرہ ان کی پیروی، ان کی شریعت کے سیکھنے اور زندگی کے مستقل فضائل اختیار کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں ان بزرگ خواتین کے اسوہائے حسنہ اور حیات مقدس کا مطالعہ اشد ضروری ہے، بالخصوص جبکہ دور حاضر میں نیک و بد کی شناخت کے لیے شدید دشواریاں پیش آتی ہیں، اور جبکہ دونوں قسم کے بے شمار نمونے سامنے آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمیں زندگی کی صحیح روش کی تلاش کی خاطر سیدہ طاہرہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کی تاریخ حیات کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، تاکہ ہم اپنے دور کی ضرورت سے بطرز احسن عہدہ برا ہو سکیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ہماری مستورات کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کے قلوب کو مستحکم کرتا ہے، انہیں اصول زندگی، سلیقہ حیات اور فرائض روزمرہ سکھاتا ہے، انہیں اس طریقہ کار کا درس دیتا ہے جو عورت کو صحیح معنی میں عورت بناتا ہے اور اس کے لیے شرافت اور آبرو کا نمونہ پیش کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ خواتین کا امتیاز ان کی عزت نفس، خودآگہی، احساس فرض اور ان تمام اقدار کے نتائج کی تلاش میں ہے۔ اس کی کامیابی اور کامرانی ہرگز اس کے تجمل پرستی میں نہیں، بلکہ روحانیت، اللہ کے مقرر کردہ راستے پر مشتمل ہے۔